الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو متعین عمریں دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. پہلے زمانے میں انسانوں کی عمریں ہزار سال کی ہوا کرتی تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا عمروں کی تعداد بھی کم ہوتی گئی. آج کے اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پر اس زمانے کے لوگوں کی عمر جو ہے 60 یا 70 برس کی ہے. اسی 60 اور 70 برس کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ جوان ہوتا ہے اور جوانی سے آگے بڑھ کر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور 60-70 تک پہنچتے اس کے جسم کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں اور وہ موت کے پنجے کا شکار ہو جاتا ہے. ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ 60 سال کی زندگی میں ابتداءً جو 20 سال کی زندگی ہوتی ہے وہ بچے کی ذہن سازی اور تربیت کی زندگی ہوتی ہے. 20 سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جوانی کی زندگی کہلاتی ہے. اس وقت انسان جوان ہوتا ہے، انسان کی ہر چیز جوان ہوتی ہے، اس کے اعضاء جوان ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت و قوت سب کچھ جوان ہوتی ہے. اور 40 کے بعد 60 یا 70 تک اس کے اعضاء میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے. بحث ہم کو تینوں عمروں سے ہے. 1 سے 20 تک بھی جو عمر ہوتی ہے یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہے، اور 20 سے 40 تک کی عمر یہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہے، اور 40 سے 60 تک کی عمر یہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے.
تمام عمریں اپنی جگہ پر قیمتی ہیں اپنے اپنے لحاظ سے. 60 سال کی زندگی ہمیں گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے؟ تو 1 سے لے کر 20 تک عمر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدین پر ہوتی ہے، گارجین پر ہوتی ہے، گھر کے ذمہ دار پر ہوتی ہے، ماں باپ پر ہوتی ہے کہ 1 سے 20 تک اپنے بچے کو، اپنے ہونہار کو، اپنے لاڈلے کو والدین جیسا چاہیں بنا دیں. والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر چاہیں تو 1 سے 20 تک محنت کر کے، بچے کی ذہن سازی کر کے، اس کی تعلیم و تربیت کر کے ایک اچھا سے اچھا عالم بھی بنا سکتے ہیں، ایک اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، ایک اچھے سے اچھا پروفیسر، انجینئر. اور خلاصہ کلام یہ کہ 1 سے 20 تک جس طرح کی محنت ہم کریں گے ہماری اولاد ویسی ہی تیار ہوگی. 20 کے بعد اس اولاد کی کارکردگی کا دور شروع ہوتا ہے. اب اس کی جوانی شروع ہو گئی، اب وہ میدان عمل میں آ گیا. اب جس طرح آپ نے محنت کی ہے، ماں باپ نے جیسی کوشش کی ہے، ذمہ داروں نے جیسی ذہن سازی کی ہے، اس کے لحاظ سے 20 سال کے بعد بچہ کام کرنا شروع کرتا ہے. اگر ہم نے محنت کی ہے دینی لحاظ سے تو ہمارا بچہ، ہماری اولاد جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ دینی لحاظ سے خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے. اگر ہم نے محنت کی ہے دنیاوی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، بازاری لحاظ سے، تو جب بچہ 20 کے پار جاتا ہے تو وہ دنیاوی لحاظ سے اور دنیاوی میدان میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم محنت ایسی کریں 1 سال سے لے کر 20 سال تک اپنے فرزندوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر محنت ایسی کریں، ان کی فکر ایسی بنائیں، ان کی ذہن سازی ایسی کریں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ 20 کے بعد جب جوانی کی دہلیز پر ہمارا بچہ قدم رکھے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور یاد رکھیں، کوئی بھی قوم اگر کامیاب ہوتی ہے، اگر ترقی کرتی ہے تو اس ترقی اور کامیابی میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. جس قوم کے نوجوان بن جاتے ہیں قوم بن جاتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں قوم کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اگر قوم کے نوجوان محنت کرنے لگے، تعلیم کے اندر، ترقی کے اندر، دین کے اندر، دنیا کے اندر اگر ترقی کرنے لگے، محنت کرنے لگے، وہ قوم، وہ ملت اور وہ گروہ اور جماعت ترقی کے راستے پر گامزن ہو جایا کرتی ہے. اور جس قوم کے نوجوان بچے افتراق و انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ قوم تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے. ہم دیکھیں، تاریخ کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں کہ جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اور آج کر رہی ہے اور قیامت تک جو قوم ترقی کرے گی، اس کے پس پردہ سب سے اہم اور نمایاں رول جو ہوگا وہ نوجوانوں کا ہوگا. بچوں کا کوئی کام ہی نہیں، بزرگوں سے میدان عمل میں کام ہو نہیں سکے گا.
لے دے کر بچتے ہیں نوجوان، 20 سے 40 تک کی عمر کے نوجوان، اگر یہ جو چاہ جائے، جس چیز کی ٹھان لے، وہ یہ کر کے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے، نوجوانوں کے اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں، نوجوانوں کی فکر بھی مضبوط ہوتی ہے، ان کی ہر چیز طاقت و قوت والی ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں کی اہمیت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے گھر بار کے اندر دیکھیں، اپنی سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھیں، نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، نوجوانوں کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ گھر کے اندر ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی امیدیں اس نوجوان بچے سے جڑ جایا کرتی ہیں، اولاد کی امیدیں اس نوجوان سے جڑی ہوتی ہیں، اعزاء و اقارب رشتہ داروں کی امیدیں اس نوجوان سے جڑی ہوتی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے گھر کے اندر جب تم جوان ہوتے ہو، تمہارے گھر کے تمام لوگوں کی نگاہیں تمہارے اوپر ٹک جاتی ہیں، اسی طریقے سے مذہب اسلام کی نگاہیں، قرآن کی نظر، حدیث کی نظر، رسول کی نظر اور شریعت کی نظر تم پر مرکوز ہو جاتی ہے، گڑ جاتی ہیں جب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو۔ کیونکہ امیدیں اگر ہیں تو نوجوانوں سے ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہوگی، عمر دراز لوگوں کا دست شفقت ہوگا نوجوانوں کے سر پر، ان کی دعائیں ہوگی، لیکن یاد رکھیں کام جو کرنا ہوگا، میدان عمل میں اتر کر جو کام کرنا ہوگا وہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں آج بات کرنی ہے نوجوانوں سے، اور انہی سے ہمیں شکوہ شکایت بھی ہے کہ آج کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو، آئیڈیل کو، اسوے کو اور طرز حیات کو اپنایا ہے؟ نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ملت اسلامیہ افتراق و انتشار کا شکار ہے، مذہب اسلام پر طرح طرح کے حملے ہیں۔ جس قوم کے اندر نوجوان ہو، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہو، ماضی کے اندر بھی اور حال کے اندر بھی، اس قوم کا یہ حال ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو جو بول جاتا ہے، اس کی شریعت پر آنچ آتی ہے، مذہب اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نوجوانوں کو، نوجوان جو ہمارے گزر چکے ہیں، جو ہمارے اکابر اسلاف گزر چکے ہیں، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری اور ان کی آئیڈیل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے بڑھ کر کس کی جوانی ہو سکتی ہے؟ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو آئیڈیل بناؤ۔ اگر جوانی کی آئیڈیل تم ڈھونڈتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محنت کر کے ان کی جوانی کو بنایا تھا، پڑھو ان کی زندگیوں کو، پڑھو ان کی تاریخ کو، پڑھو ان کی رودات کو، پڑھو ان کی شجاعت، بہادری اور دلیری کو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلم نوجوان گزرے ہیں پیچھے، جیسے جس طریقے سے صحابہ کرام کی نوجوانوں کی جو زندگیاں ہیں، خباب بن ارت ہے، حسن و حسین ہے، حبیب بن زید ہے، اسی طریقے سے اور پیچھے آپ چلتے چلے آئیے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم ہے، طارق بن زیاد ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ملت اسلام کے نوجوانوں نے کیسے کیسے کارنامے کر کے، کیسی کیسی تاریخیں رقم کر کے چلے گئے۔ آج ہمیں فرصت نہیں کہ ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کر سکیں، پڑھ سکیں۔ آج کے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے
کہ نوجوانوں کا آج سب سے اصل مقصد، اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ تم کس لیے جی رہے ہو، تمہاری زندگی کس لیے ہے، تو ان کا جواب ہوگا نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، مال و دولت کے لیے، روپیہ پیسہ کے لیے۔ میرے نوجوانوں، یہ زندگی کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی صرف روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کی کامیابی کاروبار میں، نوکری میں، مال و دولت میں نہیں ہے۔ اگر زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو گلے سے لگاؤ، پھر تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کا نوجوان کامیابی کہاں ڈھونڈتا ہے؟ کامیابی آج کا نوجوان نوکری میں تلاش کر رہا ہے، آج کا نوجوان کامیابی کاروبار میں تلاش کر رہا ہے، آج کا نوجوان کامیابی بازاروں میں تلاش کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، ان تمام چیزوں میں کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کامیابی اگر ہے تو خدا کے ذکر میں ہے، کامیابی اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بن جائے گا، معاشرہ بن جائے گا، نوجوان سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر معاشرے میں خرابی ہے، بد امنی ہے، ملت انتشار افتراق کا شکار ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی کمزوری اور بدقسمتی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے نوجوان آج کھڑے ہوتے ہیں چوراہوں پہ، گزرتے ہیں گلیوں سے، نظریں ادھر سے ادھر کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں پائی جاتا؟ میرے نوجوانوں، راتوں کو اٹھو اور قیام میں جب تم اللہ کے سامنے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب میں جب ساری دنیا نیند میں ہوا کرتی ہے، اس وقت اگر ایک نوجوان مسجد میں آ کر کے اپنے گھر کے کسی کمرے میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر خم کرتا ہے، یاد رکھو نوجوانوں، ایسی لذت تمہیں نصیب ہوگی، ایسا مزہ نصیب ہوگا کہ دنیا کی تمام لذتیں بھول جاؤ گے، شراب کی لذت بھول جاؤ گے، جوا کی لذت بھول جاؤ گے، موبائلوں کی لذت بھول جاؤ گے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر گپے کرنے کی لذت، ساری لذتیں تم بھول جاؤ گے جب کھڑے ہو گے خدا کی بارگاہ میں تہجد کے لیے، قیام کے لیے، سنتوں کے لیے، نفلوں کے لیے۔ جب کرو گے قرآن کی تلاوت، سنو گے قرآن کی تلاوت، تو یاد رکھو گانوں کا شوق تمہارے دل سے خود بخود نکل جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے نوجوان تیار ہوں۔ اگر معاشرے کو صحیح بنانا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو، تو یاد رکھو کامیابی دنیا کے کسی طریقے میں نہیں ہے، دنیا کے کسی کاروبار میں نہیں ہے، دنیا کے کسی نوکری میں نہیں ہے۔ اپنا مقصد، اپنا حرز جاں، اپنا مقصد اور نصب العین بناؤ تو اسلام کو بناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ بھی بیوی بچوں کا مشغلہ تھا، ان کی بھی ضروریات تھی، ان کے بھی کھانے پینے کا مسئلہ تھا، لیکن یاد کیجئے تاریخ، پڑھیے، سنیے، علماء سے پوچھیے۔ ہم سب جانتے ہیں کون ہو سکتا ہے جنت کے جوانوں کے سرداروں کی طرح، جن کو دنیا حسن و حسین کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی گھرانہ تھا، ان کا بھی خاندان تھا، ان کی بھی ضروریات تھی۔ یاد کرو نوجوانوں، کل قیامت کے دن جب ہم پیش ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت جب جنت و دوزخ کا فیصلہ فرما رہا ہوگا، اس وقت اگر حسن و حسین کھڑے ہو گئے ہمارے خلاف، اگر کھڑے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف، اگر کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق، حبیب بن زید، خباب بن ارد، طارق بن زیاد،
سلطان صلاح الدین ایوبی اگر کھڑے ہو گئے قیامت کے دن ہمارے نوجوانوں کے خلاف اور کہہ دیا کہ اے رب العزت ہم بھی نوجوان تھے، حسن و حسین نے اگر کہہ دیا کہ ہم بھی نوجوان تھے، ہماری بھی خواہشیں تھی، ہماری بھی ضروریات تھی، ہمارے بھی بچے تھے، لیکن ہم کو اپنی گردن کٹانی پڑی، ہم کو اپنا کنبہ کٹانا پڑا، ہم کو اپنا پورا خاندان شہید کرانا پڑا، اور یہ نوجوان جن کے ساتھ ساری چیزیں تھی، سارے اسباب ان کے لیے مہیا تھی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف تقریریں سنی، عمل کا کوئی نام و نشان نہیں، عمل کے میدان میں انہوں نے قدم نہیں رکھا۔ ہم تو راتوں رات جگ کر کے تیری عبادت کیا کرتے تھے، تیرے دین کے لیے، تیری شریعت کے لیے، نانا جان کی شریعت کے لیے ہم نے پورے گھرانے کو، پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ آج 1400 سال کے بعد کی جو نوجوان تھے ان کی موجودگی میں شریعت پر حملے ہوتے رہے، مسلمانوں کا خون کیا جاتا رہا، ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا رہا، لاٹھیاں چارج کی جاتی رہی، وہ خاموشی سے تماشا بن کر دیکھتے رہے۔ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے۔ بتاؤ نوجوانوں اس وقت کیا ہماری حالت ہوگی، کیا جواب ہوگا؟ ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ یاد رکھو سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، حدیث کی شکل میں ہے، سنت و شریعت کی شکل میں ہے۔ حالات کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، تم تو اللہ کے لیے سر کو کٹانا سیکھو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ مال دولت، دنیا، اسباب، گاڑیاں، کوٹھی، بنگلے کیا چیز ہے؟ لٹا دو سب کچھ، قربان کر دو سب کچھ، مٹا دو اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، قربان کرو سب چیز، نچھاور کر دو دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اپنی عمر کو قربان کر دو، اپنی جان کو قربان کر دو، اپنے خواہشات کو قربان کرو مذہب اسلام کے لیے۔ تب کہیں جا کر تم کامیاب ہوگے، تب کہیں جا کر اسلام کا پرچم پورے عالم میں لہرائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ عیش و مستی کے ساتھ اور خوشی خوشی اور عیش و تنعم کے ساتھ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، شریعت کامیاب ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے بہت کوششیں اور کاوشیں درکار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام نوجوانوں کو